کسی کی بھی اگر دشمنی آنا تو وہ صلح کر لیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ جو معاف کر دے گا اس کے درجات ہی بہت بلند ہیں. دشمنی کا کیا فائدہ ہے؟ آپ اپنی نسلوں کو جو ہے ان کو ختم کر لیتے ہو. آپ کے بچوں نے افسر بننا تھا وہ دکانوں میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کے بچوں نے دکانوں میں بیٹھنا تھا وہ تھڑوں میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں. فروری 2024 میں امیر بلاج کو قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کے 6 مہینے بعد ہی اگست 2024 میں احسن بٹ عرف احسن شاہ کو قتل کر دیا جاتا ہے. اگر کسی کے ساتھ آپ دوستی کرتے ہیں تو اس کا بیک گراؤنڈ جاننا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے. ذات پات یہ سارا کچھ دیکھ کے جو ہے نا پڈگری والا جو ہے نا کوئی کام کرنا چاہیے. گھوڑا یہاں پہ بکتا ہے نا اس کی قیمت ہوتی ہے 5 لاکھ 2 لاکھ 7 لاکھ 10 لاکھ. باہر چھوٹا چھوٹا پپی ارب روپے کا بکتا ہے. وہ کس چیز کے؟ گھوڑے کے پیسے دیتے ہیں. گھوڑا تو یہ بھی ہے نسل کے پیسے دیتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید ارم عباس. فروری 2024 میں امیر بلاج کو قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کے 6 مہینے بعد ہی اگست 2024 میں احسن بٹ عرف احسن شاہ کو قتل کر دیا جاتا ہے. میرے ساتھ اس وقت شاہد چوئی صاحب موجود ہیں. انہوں نے ایک ویڈیو اور ساتھ آڈیو اپنی ایک ویڈیو میں استعمال کی اور بتایا کہ میں ڈے فرسٹ سے کہتا آ رہا ہوں کہ اگر کسی کے ساتھ آپ دوستی کرتے ہیں تو اس کا بیک گراؤنڈ جاننا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس آڈیو میں کیا تھا شاہد چوئی صاحب سے ہی جانتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر، آپ اس کیس کو پہلے دن سے لوگوں کو بتاتے آ رہے ہیں، کیا ڈیولپمنٹس ہوئی، کس طرح احسن شاہ عرف احسن بٹ، مجھے تو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کو ہم احسن بٹ کہیں یا احسن شاہ کہیں یا کیا کہیں. اس کے والد صاحب کی بات کریں تو وہ آپ کے پاس کرایہ دار تھے اور تقریباً اتنا عرصہ آپ کے پاس وہ کرایہ دار بھی رہے ہیں. آپ تو لوگوں کو بتاتے چلے آ رہے تھے کہ اگر کسی کے ساتھ دوستی کریں اس کا بیک گراؤنڈ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. میں نے نا یہ بات نہیں، میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو یہ مظفر شاہ تھے نا، جو احسن شاہ کا والد تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ یہ سارے جو ہے نا بھائی انہوں نے ہم سے کیپٹل کارپوریشن کے نام سے جو ہے نا دفتر لیا ہوا تھا. 3-4 دکانیں ان کے پاس تھیں اور یہ پراپرٹی جو ہے نا کوئی پلاٹ شلاٹ کوئی اس طرح کا باہر یعنی کہ کوئی بنا کے بیچتے تھے نا، سوسائٹیاں وغیرہ. تو اس میں یہ عدنان جو ہے نا یہ چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے. یہ وہاں پہ جاب ان کے پاس کرتا تھا اور یہ 7-8 سال ان کے پاس ہی رہا ہے. ہر چیز کا یہ جو ہے نا کبھی شاہد ہے. اس کی باتوں سے، میرے سوالات اور اس کے جوابوں سے یا اس سے جو ویڈیو آڈیو مجھے بھیجی ہیں نا، وہ سن کے کوئی بھی شخص جو ہے نا کوئی عقل کا اندھا نہ ہو اس کو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ اس پروگرام کا مطلب نہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے، نہ اس پروگرام کا مطلب جو ہے نا کسی کو ہائی لائٹ کرنا ہے کہ وہ ایسا تھا یا نہ ہی کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کا کوئی پروگرام ہے. اس کا جو بیسک میرا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں نا، ٹھیک ہے کسی کے ساتھ بھی آپ رکھ لیں، لیکن اگر آپ اس کو اپنے اندرین معاملہ تک لے جاتے ہیں، اس کو اتنا زیادہ یعنی اس کے اوپر ٹرسٹ آپ یا کرنا شروع کر دیتے ہیں یا وہ جب مرضی آئے جہاں سے مرضی آپ کو لے جائے، تو اس کے لیے اور آپ اوپر سے آپ کے ساتھ جو ہے نا دشمنی کا ایک پورا پلندہ ہو، تو پھر آپ کو جو ہے نا ذات پات یہ سارا کچھ دیکھ کے جو ہے نا پڈگری والا جو ہے نا کوئی کام کرنا چاہیے. یہ اس پروگرام کو کرنے کا مقصد تھا. اس میں عدنان نے جو باتیں کی ہیں نا اس میں قطعی طور پہ وہ مجھے کوئی پروموٹ نہیں کر رہا کہ میں بڑا کوئی کرائم کا جو ہے نا بڑا کوئی ٹیڑے ہاں یا میں 30 مارہ نکلا ہوں. اس نے صرف میری ان باتوں کی تصدیق کی ہے چونکہ وہ کبھی شاہد تھا. اس نے ویڈیو بنا کے جو بھیجی ہے نا وہ یعنی کہ وہ کھلاڑی بندہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ وہ بڑی سوچی سمجھی باتیں کر رہا ہے. وہ سیدھی وہ میرے بھائی جان کو سول جج کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ جب فوت ہوئے وہ سیشن جج ہو گئے تھے. اگر میں اس سے یہ بیان دلواتا تو اس کو میں کہتا کہ تم یہ کہو کہ سیشن جج ان کے بھائی تھے. وہ تو اس وقت اس نے سول جج دیکھا ہوا ہے تو وہ کہہ رہا ہے چودھری نبی میں سول جج، حالانکہ اس کو میں کہنا کہ وہ تو سیشن جج ہو گئے فوت ہوئے نا. لیکن میں نے نہیں اس کو منع کیا کیونکہ جو وہ کہہ رہا ہے نا اگر ہم بات کاٹیں گے نا تو وہ مزہ نہیں آتا. وہ کنٹینیو ہوا ہے اس کا سارا پروگرام نا. تو اس میں یہ تھا کہ آپ اپنی دوستی کا جو اسٹیٹس ہے نا سب سے پہلے وہ اس کو یہ دیکھیں کہ آپ نے اس دوست کو کس حد تک لے کے جانا ہے. اگر آپ اس کو اپنے اندرین یعنی اپنے کوئی راز کی باتیں بھی اس کے سامنے شیئر کرنا چاہتے ہیں نا دین آپ کو جو ہے نا دیکھیں گھوڑا یہاں پہ بکتا ہے نا اس کی قیمت ہوتی ہے 5 لاکھ 2 لاکھ 7 لاکھ 10 لاکھ. باہر چھوٹا چھوٹا پپی ارب روپے کا بکتا ہے. وہ کس چیز کے؟ گھوڑے کے پیسے دیتے ہیں. گھوڑا تو یہ بھی ہے نسل کے پیسے دیتے ہیں. تو یہ اگر بڑے کیا باتیں کرتے آ رہے ہیں کہ جی نسل دے کے ذات پات دے کے جو ہے نا اونچ نیچ دے کے کسی کو دوست بنائیں، تو میرا خیال ہے یہ مثال ان لوگوں کے لیے جو ہے نا ایک اور تجربہ ہے کہ اتنا بلاج کو اس کے ساتھ جو ہے نا اس کیس کے اوپر نا آپ یقین کریں مجھے نا بڑی پریشانی ہوئی ہے اس کیس کے اوپر نا واقعہ اس کا رپورٹ کر کے نا. میں جوں اس پروگرام اس کو کرتا گیا میں اس کا فالو اپ چلاتا گیا. میں بالکل اپنی ذاتی جو رائے تھی وہ پبلک سے شیئر کرتا تھا اور میرے یوں کہہ لیں کہ تکے یا یوں کہہ لیں کہ میرے پاس آئی انفارمیشن یا یوں کہہ لیں کہ میرے ذرائع اتنے کو مضبوط تھے نا کہ وہ جو میں کہتا آ رہا تھا نا اسی طرح وہ تفتیش کا رخ بدلتا جا رہا تھا. لیکن اس میں آگے جو ہے نا دیکھیں کہ اس کا اینڈ کیا ہوا ہے. اب اصل جو چیز ہے نا وہ تو بات میں نے بتا دی آپ کو.
اصل چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ میسیج ہے. میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ دشمنی ختم ہو جائے نا تو اس جیسی کوئی بات نہیں ہوتی. دیکھیں تیفی بٹ آج دنیا سے چلا گیا. اگر تیفی بٹ دنیا میں ہی ہوتا تو یہ بات مجھے نہیں کرنی چاہیے. میں دیکھیں میں بات کرنے والا ہوں کون, لیکن اپنی رائے تو میں شیئر کر سکتا ہوں نا یار, اس کے اوپر تو میری کوئی پابندی نہیں ہے. اگر اس کی زندگی میں یہ راضی نامہ ہو جاتا صلح صفائی سے یا کسی بھی صورت حال سے جو ہے نا, یا اپنا وہ بندہ چھڑا لیتا نا, تو یقین کیجیے گا اس شہر کا جو ہے نا ماحول کچھ اور ہونا تھا. لوگوں کی ان دونوں گھروں کے بارے میں سوچ کچھ اور ہونی تھی. ابھی لوگ شہر کے اندر چیم گوئیاں کر رہے ہیں, یہ ہے وہ ہے, اس سے یہ کر دیا, اسے وہ کر دیا, اسے یہ کرنا, اسے وہ کرنا ہے. تو کیا فائدہ ہوا مجھے یہ بتاؤ. اب ایک بندہ دنیا سے چلا گیا ہے, وہ بندہ تو چلا گیا نا, اب اس کو واپس آپ نہیں لا سکتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ جو بندہ دنیا میں کسی کو معاف کر دے گا اس کے جیسا درجہ کسی کا نہیں ہے. تو ان چیزوں کو ان کو سوچنا چاہیے. جب میں نے دیکھا کہ یہ ان کے گھر والے انہوں نے, یعنی میں چاہ رہا ہوں کہ صلح ہو جائے, نہ کوئی بینیفٹ ہے مجھے, نہ میں نے کسی توبہ میری آسفہ مجھے کوئی ارب روپیہ دے لے میرے لیے خسخاس کا دانہ ہے, کیونکہ میری ہرس ختم ہو چکی ہے. جب آپ کی وین ہی ہرس والی کٹ گئے تو آپ نے پیسے کو کیا کرنا ہے مجھے یہ بتاؤ. میری بات کو انڈرسٹینڈ کریں نا. ایک بندے کی حبشی اس کا ڈبہ بھر چکا ہوا ہے, اب اس کا پانی نیچے گر رہا ہے, اب اپنے ڈبے لگا کے بھر لو, وہ تو پہلے ہی بھرا ہوا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. جب میں نے دیکھا میری دل آزاری ہوئی تو پھر لوگوں نے پوائنٹ آف اور لینا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا یہ پتہ نہیں تیفی بٹ صاحب نے مجھے کیا دے دیا. یار یقین کرو تیفی بٹ صاحب کے لیے میں آج بھی یہ کہتا ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ بندہ بس نا, میرے والد صاحب کے مرڈر میں جس کا نام تھا عامر بٹ, میں ساری دنیا کو بتانے لگا ہوں. پچھلے دنوں میں ایک شادی پہ گیا ہوں, عمران قریشی منا بھائی راج گڑھ والے, مجھے انہوں نے ساتھ لیا ہے. اور میرے والد صاحب کا اور بھائی کا قتل کا الزام جس کے اوپر عامر بٹ, میں اس کے ساتھ پینورما شاپنگ سینٹر میں جا کر ملا ہوں. اوپر فنکشن کے اوپر عامر بٹ بھی آیا تو بھائیوں کی طرح ہے. اب اس سے میرا بھائی اچانک قتل ہوا ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے, ساری دنیا کو اس بات کا پتہ ہے میرا بھائی اچانک سے قتل ہوا تھا. والد صاحب جو ہے پری پلانڈ قتل ہوئے تھے. والد صاحب کے قاتل کو میں نے اوپر بھیج دیا, وہ میری اللہ نے مجھے وسیلہ بنایا, وہ اوپر چلا گیا. تو اب مجھے یہ بتایا میں اس کا لڑائی ڈالوں. حالانکہ لڑائی بنتی ہے, لیکن میں نے اس کو معاف کر کے ایگزامپل دی ہے. اور میں انشاءاللہ یہ اب دیکھیے میرے چینل کے اوپر انٹرویو چلے گا عامر بٹ کا, میں اور عامر بٹ دونوں اکٹھے بیٹھے ہوں گے. میں ان سے سوال کروں گا جی آپ نے کیسے, میرے بھائی کے ساتھ کیا تعلق تھا. یار لوگوں کو یہ میسیج دو, اپنی نسلیں بچاؤ. ٹھاٹ باٹ سے اپنے کاروبار, مرنے والے مر گئے ہیں. وہ دیکھیں میں کون ہوں, میں کہنے والا, میرے نہیں گھر سے جنازے اٹھے ہوئے. میں نے یہ سارا جو ہے نا یہ دیکھا ہوا, یہ جتنا بھی ہوتا ہے یہ کرو نا, اس میں سے میں گزرا ہوں. تو سب کیا سمجھتے ہیں ابھی امیر فتح کی بات کریں یا امیر مصعب کی بات کریں, ان کو ابھی بھی محتاط رہنا چاہیے ہر ایک چیز کو لے کے, چاہے دوستی کو لے کے, چاہے دشمن داری کو لے کے, کاروبار کو لے کے, ان کو محتاط رہنا چاہیے؟ اس کے اوپر جو ہے نا میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. اس کی ریزن پتہ ہے کہ میرے منہ سے نکلی بات کریں لوگ مطلب کچھ اور لیں گے. جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرے. میں نے تو جو بہتر سمجھتا میں نے زور لگایا ہے, میں نے کوشش بھی کی. اللہ تعالیٰ میری کوشش کو قبول کر لے. اگر میں سے کر نہیں پایا تو یہ تو حضرت علی کا قول ہے, میں نے اپنے ارادوں کو ٹوٹنے سے رب کو پہچانا. تو میں کون ہوں جو میں کہوں کہ میں جو سوچوں وہ ہو جائے گا, ایسے نہیں ہوتا. لیکن وہ اس کے اوپر میں کوئی کمنٹ نہیں. ہاں البتہ یہ کہوں گا کہ کسی کی بھی اگر دشمنی آنا تو وہ صلح کر لے. کسی کی بھی, اس میں چاہے کوئی بھی شامل ہے. صلح آپ نے پہلے بھی صحیح کہا کہ دیکھیں میرے بھائی کے قتل میں وہ ملوث, میں ان کے ساتھ ابھی انٹرویو بھی آئے گا, ان کو بھی یہی مشورہ ہے کسی کو بھی صلح کرنے سے, نبی پاک نے فرمایا معاف کر دینے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. میری بات سنیں نا, اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے. اگر ایک بندہ کہتا ہے میں پیسے نہیں لینا چاہتا, پیسے نہیں میں لیتا ہوں, میں دیت کی برود نہیں کروں, میں اس کو معاف نہیں کرنا, تو وہ جو مر گیا اس کے نام کا کوئی مدرسہ بنوا لیں, ایک مسجد بنوا دیں. ساری زندگی جب تک لوگوں نے وہاں پہ سجدہ کر لینا, آپ کے گھر والوں کو جو نقصان ہو گیا ہوا ہے اس کو ثواب جانا نہیں جائے گا. مجھے یہ بتائیں. اور یار اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ جو معاف کر دے گا اس کے درجات ہی بہت بلند ہیں. دشمنی کا کیا فائدہ ہے. اب اپنی نسلوں کو جو ہے ان کو ختم کر لیتے. آپ کے بچوں نے افسر بننا تھا, وہ دکانوں میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کے بچوں نے دکانوں میں بیٹھنا تھا, وہ تھڑوں میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کیا کر رہے ہو آپ, اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہو. دشمنی جو ہے نا بیسیکلی آپ کی نسل جو اس کو تباہ کر رہی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ دشمنی جو ہے اس کے ساتھ ہی میں بڑا, اور مجھے کوئی دشمن دار بتائیں نا کہ جس نے دشمنی کی بیس کے اوپر لاہور پہ راج کر لیا ہو. ایسے نہیں ہوتا. قتل و غارت کرنی پڑتی ہے, کروانی پڑتی ہے, تو یہ بڑے لمبے پینڈے ہوتے ہیں. تو میں یقین کریں آپ کے چینل کے توسط سے میں بات بتا رہا ہوں, قسم کھا کے یہ بات کروں گا, مجھے خدا پاک کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے, میرے دل کے اندر کوئی بات نہیں تھی. میرے دل کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ میں ان کو ڈراؤں یا ان کو ایسی بات کروں. میں حالات سے آگاہ کرتا تھا, آنے والے وقت سے آگاہ کرتے تھے کہ یہ ہونے جا رہا ہے, آگے یہ ہونے جا رہا ہے, اس کیس میں یہ ہوگا, یہ ملزم ہوں گے, یہ مجرم ہوں گے, اور وہ سب کچھ ہوا ہے, ہم نے دیکھا ہے. ابھی آپ دیکھیں نا یہ جو لڑکے کا میں نے انٹرویو لگایا اس کا کوئی تک بنتا تھا, پھر دوبارہ نئے سرے بلاج کا میں نے وہ لگا دیا. لیکن یہ میں ان کو بھی ٹھیک ہے اگر کوئی مان لے گا تو مان لے, ورنہ میں ساری دنیا کو یہ میسیج دے رہا ہوں. یار آپ ایک دوست کو اپنے گھر کے اندر اپنی پرائیویسی میں لے کر جا رہے ہیں,
آپ ڈانس پارٹی میں جا رہے ہیں، اس کے ساتھ فنکشن جا کر رہے ہیں، اس کو ساری آپ کی انٹر ایگزٹ کا آپ کو پتہ ہے، تو آپ کو اس کی نسل کا بھی نہیں پتہ. دیکھیں ذاتیں سب جو ہے نا، میں کہتا ہوں سب سے پہلے جو ہے نا انسان کا مطلب انسان ہونا چاہیے. جو بندہ انسان بن جاتا ہے نا، بعد میں وہ سوچے میں کون ہوں. جس نے اپنی ذات ہی چھپا لیا پھر اس سے ہم آگے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، جو بندہ اپنی ذات ہی چھپا رہا ہے. آپ کو میں کہہ رہا ہوں میں فلانی قوم سے تعلق رکھتا ہوں، فرقوں پہ میں انسانیت پہ یقین رکھنے والا بندہ ہوں. لیکن اگر ایک بندہ کہتا ہے میں فلاں ہوں، اب سید ذات جو ہے وہ بہت بڑی ذات ہے، بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ رحم دل ہے، سید ظالم ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ اپنا غلط تعارف کروا رہا ہے. اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چور بداری ہے. تو اگر وہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے تو پھر لوگ ثبوت لے کے آئے نا کہ وہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے، میں نے ایک جھوٹے بندے کو اپنے چینل پہ بٹھایا ہوا ہے. لیکن اگر وہ سچ بول رہا ہے تو یہ میسیج ان لوگوں کے لیے کہ اپنی پرائیویسی میں ان لوگوں کو لے کر جائیں جن کے آباء و اجداد کا آپ کو پتہ ہو. اگر نہیں پتہ تو یار بس ان کو ایک حد تک رکھیں. سلام دو ٹھیک ہے، آپ کہاں میں کہوں، تو یہ تو نہیں آپ انہیں پرائیویٹ اپنے فنکشنز میں لے کے جا رہے ہیں. یہ ایک میسیج تھا. بے شک جی، اگر آپ کسی سے بھی دوستی کرتے ہیں تو اس کی نسل جاننا، اس کا پورا بیک گراؤنڈ جاننا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور شاہد چودھری صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ اپنی نسلوں میں آگے کوئی بھی دشمنی نہ چھوڑ کے جائیں، ان کو صلح صفائی کر لیں. معاف کرنے سے کبھی بھی کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا. اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.